پچھلی ویڈیو میں ہم نے ورڈپریس میں ایک پیج کو بنایا تھا اور اس میں مینیو کریٹ کی تھی۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ورڈپریس کے جو ایڈوانٹیجز ہے وہ کیا ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایڈوانٹیجز آف ورڈپریس: اٹ از این اوپن سورس پلیٹ فارم اینڈ اویلیبل فار فری۔ ورڈپریس ایک اوپن سورس پلیٹ فارم ہے، مطلب یہ ہے کہ ہر کوئی اسے یوز کر سکتا ہے اور یہ فری بھی ہے۔ آپ اسے گوگل سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اسے فری یوز کر سکتے ہیں۔ CSS فائل کین بی موڈیفائڈ اکارڈنگ ٹو دا ڈیزائن ایز پر یوزر نیڈ۔ اور CSS کیسکیڈنگ اسٹائل شیٹ کے جو فائلز ہے وہ آپ موڈیفائڈ کر سکتے ہیں، جو یوزر کے جو بھی نیڈ ہے، جس طرح وہ ڈیزائن کرنا چاہتا ہے وہ اپنی سائٹ کو اسی طرح ڈیزائن کر سکتا ہے۔ دیر آر مینی پلگنز اینڈ ٹیمپلیٹس اویلیبل فار فری۔ اور ورڈپریس میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس میں جو بھی پلگنز ہے سارے کے سارے فری تو نہیں ہے، لیکن بعض پلگن اس میں فری بھی ہے۔ اس میں پہلے سے ہی ٹیمپلیٹ اویلیبل ہوتے ہیں، فری ٹیمپلیٹس اینڈ پلگنز۔ یوزر کین کسٹمائز دا ویریس پلگن ایز پر دیئر نیڈ۔ اور ورڈپریس کے جو پلگنز ہوتے ہیں وہ اگر کسی چیز کی نیڈ، اس کی ضرورت کے مطابق وہ اسے پلگنز کو چینج بھی کر سکتے ہیں۔ اگر اس میں کوئی واٹس ایپ کا جو فیچر ہے اپنے پلگن میں ایڈ کرنا چاہے تو وہ اسے ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن اسے PHP آنا ضروری ہے کہ اگر کسی کو PHP نہیں آتی تو وہ پھر پلگن کو ایڈٹ نہیں کر سکتا۔ The fourth one ہے it is very easy to edit the content as it uses WYSIWYG editor۔ WYSIWYG editor کا مطلب یہ ہے کہ what you see is what you get۔ اگر آپ کوئی بھی چیز اس میں چینج کرنا چاہے ورڈپریس میں تو آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، اس کا انٹرفیس آپ کو دکھائی دے گا کہ آپ جو بھی چینجز کر رہے ہیں ورڈپریس میں تو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ جو بھی ایڈیٹر آپ یوز کرتے ہیں اس ورڈپریس میں، اس کا ایک تو اس میں بلٹن ایڈیٹر ہوتا ہے، دوسرا جو آپ پلگن انسٹال کرتے ہیں وہ کلاسک ایڈیٹر ہے۔ اگر آپ اسے کلاسک ایڈیٹر یوز کرتے ہیں یا بلٹن ایڈیٹر یوز کرے تو دونوں میں آپ کو ورڈپریس کا جو فرنٹ اینڈ ہوتا ہے وہ بھی آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ کیسے آپ کا سائٹ کیسے دکھے گا اس پلگن سے یا اس ایڈیٹر سے یوز کرتے ہوئے۔ The fifth one یہ ہے کہ میڈیا فائل کین بی اپلوڈیڈ ایزیلی اینڈ کوئکلی۔ میڈیا فائل، اگر آپ کوئی پکچر یا کوئی فائل یا کوئی ڈاکومنٹ آپ جو اپلوڈ کرنا چاہے تو وہ بہت ہی ایزیلی آپ ورڈپریس میں اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ It offers several SEO tools which makes on-site SEO simple۔ SEO کا مطلب ہے سرچ انجن آپٹمائزیشن۔ سرچ انجن آپٹمائزیشن، ورڈپریس سرچ انجن آپٹمائزیشن کے ٹول بہت ہی ایزی ہے اور آپ اسے یوز کر سکتے ہیں۔ SEO کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو کنٹینٹ ورڈپریس کے سائٹ پہ اپلوڈ کیا ہے تو وہ گوگل پہ کیسے دکھے گا اور اسے رینک کیسے کرے، تو اس کے لیے ہم SEO کے ٹول یوز کرتے ہیں کہ ہماری جو کنٹینٹ ہے وہ گوگل کے ٹاپ پہ آ جائے۔ اس کے بعد ہے کسٹمائزیشن ایزی اکارڈنگ ٹو دی یوزر نیڈز۔ کسٹمائزیشن بہت ہی ایزی ہے اس میں اکارڈنگ ٹو دی یوزر نیڈز۔ اور اس کے بعد ہے اٹ الاؤز کریٹنگ ڈفرنٹ رول فار یوزرز فار ویب سائٹ سچ ایز ایڈمن، آتھر، ایڈیٹر اینڈ کنٹریبیوٹر۔ اور ورڈپریس کے جو ڈفرنٹ یوزر رول ہمیں کریٹ کر دیتا ہے کہ اگر کوئی اپنی سائٹ کا ایڈمنسٹریٹر ہے تو وہ آتھر، ایڈیٹر اینڈ کنٹریبیوٹر کو اپنی سائٹ پہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنی سائٹ کے لیے کوئی کنٹینٹ رائٹر ہائر کر دیتے ہیں تو اس میں ہم اسے آتھر، ایڈیٹر یا کنٹریبیوٹر کا رول دے دیتے ہیں کہ ہمارے لیے کنٹینٹ رائٹ کرے۔ تو اس میں بہت ہی ایزی آپ کسی بھی بندے کو آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس ایک جی میل ہو اور اسے آپ پاسورڈ دے دیتے ہیں کہ آپ میرے سائٹ کو ایکسیس کریں اور میرے لیے کنٹینٹ رائٹ کریں۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ڈس ایڈوانٹیجز آف ورڈپریس کہ ورڈپریس کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہے۔ دا فرسٹ ون ہے اس میں جو نیڈ لاٹس آف پلگ ان فار ایڈیشنل فیچر۔ اگر آپ ورڈپریس کے سائٹ میں ایڈیشنل فیچر ایڈ کرنا چاہے تو اس میں آپ
ایڈیشنل پلگن یوز کریں گے، جس کی وجہ سے یوزنگ سیور پلگن کین میک دا ویب سائٹ ہیوی ٹو لوڈ اینڈ رن، جس کی وجہ سے اگر آپ زیادہ پلگن یوز کریں گے اپنی ویب سائٹ پہ تو ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ زیادہ لے گی، کیونکہ زیادہ پلگن ہے تو زیادہ جگہ لے گی، جس کی وجہ سے آپ کی ویب سائٹ پہ ہیوی لوڈ ہوگا اور رننگ میں اس کا رننگ تھوڑا سا سلو ہوگا۔ اس کے بعد ہے فریکوینٹ تھیم اینڈ پلگن اپڈیٹ سلو پیج سپیڈ۔ فریکوینٹ تھیم اینڈ پلگن اپڈیٹ، بار بار مطلب جو پیڈ تھیم ہوتے ہیں یا ان پیڈ تھیم ہوتی ہے وہ بار بار اپڈیٹڈ ہوتے رہتے ہیں، ہر روز اس میں نئی فیچر آ جاتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو بار بار ایک ہی پلگن یا ایک ہی تھیم آپ کو اپڈیٹ کرنا پڑے گا۔ سلو پیج سپیڈ، ورڈپریس کا جو سپیڈ ہے پیجز کا وہ کسٹم ویب سائٹ کا جو پیج ہے وہ اس سے تھوڑا سا سلو ہے، ویب سائٹ کے پیج تھوڑا سا سلو ہے کسٹم سے۔ پور SEO رینکنگ، اور ورڈپریس کی جو کنٹینٹ ہم شیئر کر دیتے ہیں یا اپلوڈ کر دیتے ہیں ورڈپریس میں، تو یہ کسٹم سے تھوڑا سا رینک نیچے اس کا ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے ہم اگر پیڈ کوئی ٹول یوز کرے تو ورڈپریس کی کنٹینٹ بھی ہم رینک کر سکتے ہیں۔ PHP knowledge is required to make modification or changes in the WordPress website۔ WordPress کی ویب سائٹ کے اندر اگر آپ کوئی چینجز کرنا چاہے تو اس کے لیے PHP کی نالج بہت ہی ضروری ہے۔ اور اس کے بعد ہے sometimes software need to be updated to keep the WordPress up to date with the current browser and mobile devices۔ اور WordPress تقریباً 2-3 مہینے بعد، ہر مہینے بعد یا ہر ہفتے بعد یہ اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے، تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر کوئی اپڈیٹ فارم اس کا آیا ہے تو آپ کو یہ انسٹال کرنا ہوگا یا اپڈیٹ کرنا ہوگا، کیونکہ یہ پھر براؤزر میں یا موبائل ڈیوائسز میں تھوڑا سا مسئلہ کرتا ہے اگر آپ کا سائٹ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے، آپ کا ورڈپریس اپڈیٹ نہیں ہے۔ Updating WordPress versions lead to loss of data, so it's a backup copy of the website is required۔ اور اگر WordPress میں یہ ایک خاص بات ہے کہ اس میں آپ بیک اپ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے بیک اپ نہیں کیا ہے اور WordPress کو اپڈیٹ کیا تو یہ شاید آپ کی ڈیٹا کو لاس کر سکے، تو اس کے لیے ہم پلگن یوز کرتے ہیں بیک اپ کے لیے، کہ سے ہم ڈیٹا کو بیک اپ کر سکے یا اپنی کمپیوٹر پہ بیک اپ کر سکے یا اسٹور کر سکے۔ اگر ہمارا سائٹ کو تھوڑا سا مسئلہ آ جائے یا کوئی بھی پرابلم ہو تو ہم وہ بیک اپ ڈیٹا دوبارہ اپنی ہی سائٹ پہ اپلوڈ کر سکے۔